نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس کا آغاز، ہمارا جو ٹاپک کنٹینیو ہے اذان کا بیان، اسی سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں، اور آج کی جو پہلی حدیث ہے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ اسے نسائی نے روایت کیا اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ حدیث میں ہے کہ دعا رد نہیں کی جاتی۔ رد کرنا یعنی لوٹائی نہیں جاتی، رد نہیں کی جاتی۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان اور اقامت کا درمیانی وقفہ قبولیت دعا کا وقت ہے، اس لیے اس وقت دعا کرنا بہتر ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ شاید اس وقت میں قبولیت دعا کا سبب یہ ہے کہ فرمان نبوی کے مطابق نماز کا جو منتظر نماز میں ہی ہوتا ہے، اور نماز میں دعا قبول ہوتی ہے۔ یعنی جب اذان ہو جاتی ہے، نمازی جو ہے وہ مسجد میں ہوتا ہے یا جو اپنے گھروں میں ہوتی ہیں خواتین ہیں، تو جب اذان سنتی ہیں غور سے اور اس کے بعد وضو کر کے نماز کے لیے جاتی ہیں پڑھنے کے لیے، یا نمازی جو ہیں باوضو ہوتے ہیں، تو اس کے بعد وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ مؤذن اذان مکمل کرنے کے بعد جو ہے امام جماعت کروائے، تو وہ چونکہ نماز کے منتظر ہوتے ہیں، اس لیے وہ نماز کی ہی حالت میں ہوتے ہیں۔ نماز میں دعا قبول کی جاتی ہے، اس لیے جو ہے وہ منتظر جو نمازی ہوتا ہے اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے، کیونکہ وہ حالت نماز ہی میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ نماز کا منتظر ہوتا ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں جماعت سے پہلے آنا مستحب ہے، تاکہ اس وقت کو حاصل کر کے اس میں دعا کی جستجو کی جا سکے، آرزو کی جا سکے۔ اگلی حدیث ہم دیکھتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اذان سن کر یہ دعا کی، اس کے لیے روز قیامت میری شفاعت حلال ہو گئی۔ جی، ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے اللہ، دعوت کامل اور قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت یعنی بلند مرتبہ عطا فرما، اور انہیں اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا۔ اسے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے گا کہ ایسی چیز جس کے ذریعے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے، اس سے مراد جنت میں ایک مقام ہے۔ یہاں دعا میں ایک حرف آیا ہے وسیلہ، اس کی جمع وسائل آتی ہے۔ اس کا معنی ایسی چیز جس کے ذریعے کسی دوسری چیز تک پہنچا جائے، اس سے مراد جنت میں ایک مقام ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے بندوں میں سے صرف ایک کو نصیب ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ میں ہوں گا۔ مقام محمودہ سے مراد وہ مقام ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ ریز ہو کر اللہ تعالیٰ کے سکھائے ہوئے کلمات کے ذریعے اس کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے بعد اپنی امت کے لیے شفاعت فرمائیں گے۔ یہ دعا ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ہمیں یاد بھی ہے۔ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ یہ دعا ہم بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس حدیث سے آپ کے سامنے جو دعا رکھی ہے اس کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اس لیے اسے اپنا معمول بنانا چاہیے۔ نیز یاد رہے
کہ اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ والدرجات الرفیع اور ورزقنا شفاعت یوم القیامہ اور انک لتخلف المعاد کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اسی لیے میں نے ان الفاظ کو ساتھ پڑھا نہیں، اسی وقت اپنی زبان کو روک دیا. کیونکہ یہ کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. بچپن سے ہی ہم اسی کورس میں یہ دعا پڑھتے آ رہے ہیں، کیونکہ ٹی وی پہ دیکھتے تھے، سنتے تھے، پڑھتے تھے ہم سب مل کے، بچے جو ہیں، اور اس کو ہم اس طرح سے پڑھتے تھے کہ اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیع مقاما محمودا الذی. ٹھیک ہے، تو یہ ساری دعا والدرجات رفیع ورزقنا شفاعت یوم القیامہ انک لتخلف المعاد، یہ اس دعا کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے. لیکن جو احادیث سے ثابت ہے ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ سے، ٹھیک ہے، محمود الذی واتہ حلت لہ شفاعتی یوم القیامہ، یہ ہے. اس میں ان الفاظ کا اضافہ نہیں ہے جس میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے والدرجات الرفیع ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ انک لتخلف المعاد. اس دعا کے علاوہ اذان کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا بھی مسنون ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کو سنو تو اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پڑھو. اسی طرح حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت میں یہ فرمان نبوی مذکور ہے، یعنی کہ یہ فرمان نبوی کا ذکر ہے کہ جو اذان سن کر یہ کلمات کہے اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا وبمحمد رسولا وبالاسلام دینا. یہ ہے جی ہمارا اذان کے جو اوقات ہیں. چیپٹر جو یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے، آگے ہم سٹارٹ کریں گے ایک نیا چیپٹر، ایک نیا ٹاپک انشاءاللہ تعالی. نیا ٹاپک ہمارا شرائط نماز کا بیان. نیا چیپٹر ہمارا اذان کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے سٹارٹ ہو رہا ہے. باب شروط الصلاۃ، شرائط نماز کا بیان. اس میں ہم پہلی حدیث دیکھیں گے. حضرت علی بن طلق، تو ہے یہ تا نہیں، طلق نہیں، طلق. حضرت علی بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز کے دوران اگر تم میں سے کسی کی ہوا خارج ہو جائے تو وہ واپس جائے، دوبارہ وضو کرے اور نماز دہرائے. اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اسے صحیح کہا ہے. اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نماز بھی باطل ہو جاتی ہے، اور اس پر اجماع ہے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر دوران نماز وضو ٹوٹ جائے تو اثر نو دوبارہ سے نیا وضو کر کے دوبارہ ساری نماز ادا کی جائے گی. بظاہر یہ روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اس روایت کے خلاف معلوم ہوتی ہے جس میں ذکر ہے، یعنی مذکور ہے کہ جسے نماز میں کہ یا قلس آ جائے یا نکسیر پھوٹ پڑے تو وہ دوبارہ وضو کر کے وہیں سے نماز شروع کر لے جہاں سے چھوڑی تھی، بشرطے کہ اس دوران اس نے گفتگو نہ کی ہو، بات چیت نہ کی ہو. تو یاد رہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت، یہ جو آپ کے سامنے ابھی میں نے روایت رکھی ہے، اس روایت کے پائے کی نہیں، کیونکہ وہ ضعیف ہونے کی بنا پر قابل حجت نہیں. لہٰذا یہ جو حدیث آپ کے سامنے رکھی ہے مذکورہ حدیث کے مطابق ہی عمل کیا جائے گا. اس کے علاوہ یاد رہے کہ نماز میں تمام نواقض وضو کا بھی یہی حکم ہوگا جو خارج ہونے کا ہے. تمام نواقض وضو توڑنے والے جو بیان ہوتے ہیں نا، بیان میں ہم نے ڈسکس کیا ہے جو وضو توڑنے والا جو ہم نے چیپٹر کور کیا تھا نواقض وضو، تو نماز میں تمام نواقض وضو کا بھی یہی حکم ہوگا جو ہوا خارج ہونے کا ہے، وہ ہم کور کر چکے ہیں چیپٹر. اگلی حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بالغ عورت کی نماز اوڑھنی کے بغیر قبول نہیں فرماتے.
اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور ابن خزیمہ نے اسے صحیح کہا ہے۔ حمار لفظ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، حدیث کے اندر، الا بخمار، ٹھیک ہے، حدیث کے اینڈ پہ ہے کہ وَأَنْ عائشہ رضی اللہ عنہا النبی قال لا یقبل اللہ صلاة حائد الا بخمار۔ تو یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، اس سے اس کپڑے یا چادر کو کہتے ہیں جس کے ساتھ عورت اپنا سر ڈھانپتی ہے۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جب لڑکی بالغ ہو جائے، یعنی حیض کی ابتدا، ماہواری کی ابتدا شروع ہو جائے، ماہواری آنا، منی کا انزال یا زیری ناف بال اگنے جیسی کسی بھی علامت کے ساتھ، یہ جو جتنی بھی علامتیں ہیں یہ ساری، یا ماہواری کا آغاز ہو جائے، کیونکہ ماہواری کے لیے جو ہے وہ 9 سال کے بعد لڑکی کسی بھی وقت جو ہے وہ بالغ ہو سکتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے، یا پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ملکوں کا، علاقوں کا حساب رکھا ہے، گرم علاقے، سرد علاقے، اسی حساب سے وہاں پر جو ہے وہ بچوں کی بلوغت کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ تو چونکہ یہ سارے جو آثار ہیں، ساری علامتیں ہیں، یہ بلوغت کے ہیں۔ حیض کی ابتدا لڑکی میں، منی کا انزال یا زیری ناف کے نیچے بال اگنے جیسی جو علامتیں ہیں وہ ساری بلوغت والی علامتیں ہیں۔ تو اس کی نماز اوڑھنی کے بغیر نہیں ہوتی، اس پر چہرہ اور ہاتھوں کے علاوہ سارا جسم ڈھانپنے کے ساتھ سر ڈھانپنا بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ جن روایات میں عورت کے لیے 3 یا 2 کپڑوں کا تعین کر دیا گیا ہے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، عورت 3 کپڑوں میں نماز پڑھے گی، قمیض، شلوار اور اوڑھنی۔ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ وہ بغیر تہبند کے صرف قمیض اور اوڑھنی کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیتی تھی۔ ایسی تمام روایات کو استحباب پر محلول کیا جائے گا، کیونکہ اگر سطر ڈھانپا جا سکے تو ایک کپڑے میں بھی نماز ہو سکتی ہے، جیسا کہ اس کی دلیل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ سطر ڈھانپنا، ٹھیک ہے، سطر ڈھانپنا یعنی وہ حصے ڈھانپنا جن کا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اگر ایک چادر سے بھی آپ نے ڈھانپ لیے ہیں نا تو اس کے لیے 3 کپڑوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک چادر سے آپ نے اپنا سر، اپنے جو ہے وہ نیچے والا جو دھڑ ہے، جتنا ضروری ہے ڈھانپنا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اس کو آپ نے سارے کے سارے حصے کو، جسم کو، سر سمیت، اگر آپ نے، عورت نے، لڑکی نے ڈھانپ لیا ہے ایک چادر سے ہی تو وہ اس میں نماز پڑھ سکتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے عرب میں پہلے 2 چادروں میں بھی نماز ہو جاتی تھی، اور ایک چادر میں بھی جو ہے وہ نماز پڑھی گئی ہے، کیونکہ چادریں اس طرح کی ہوتی تھی کہ جس سے سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم ڈھانکا جا سکتا تھا، اور اس انداز میں ڈھانپا جاتا تھا کہ وہ ایک چادر میں ڈھانپا جاتا تھا۔ آگے ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں اس کو دیکھیں گے، پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔